रहमतुल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरतुल अनआम मक्किय्या बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व जअलल ज़ुलुमाति वन नूर ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے. سورہ الانعام اس کا مطلب چوپائے کیٹلز ہیں، اور اس میں ہم مختلف چیزیں پڑھیں گے انشاءاللہ. انبیاء کا تذکرہ پڑھیں گے، اور اسی طرح سے اگر کوئی جب انسان بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے پھر اس پہ اللہ کی آزمائش آتی ہے تو اس وقت اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز کو بھلا کے صرف اللہ کی طرف آتا ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت یا اس کو پکارتا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفات اللہ کے لیے. الحمدللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفات اللہ کے لیے. یہ سورہ جو ہے سٹارٹ ہو رہی الحمدللہ سے. ہم نے ایک سورہ پہلے بھی پڑھی ہے جو کس سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ. یہ دوسری سورت ہے جو کہ الحمدللہ سے سٹارٹ ہو رہی ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کیں. پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں. وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زمین کی ایک مدت مقرر کر دی، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جس کے ہاں طے شدہ ہے، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو. وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو. یعنی جب بھی کوئی رب کی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ان کے سامنے آئی تو انہوں نے منہ موڑ لیا. چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا. اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑا رہے ہیں ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے. الم یرو کم اہلکنا من قبلہم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قومیں جن کو ہم ہلاک کر چکے، جن کا اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے، ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا. ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں.
مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخرکار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ بھی، لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے، اور اس طرح انہیں اسی شبے میں مبتلا کر دیتے، اسی شک میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو، جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ اب یہاں تک جو پہلا رکوع ہے، اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خلاقی، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ پیدا کیا، یہ سارا بتایا گیا ہے کہ آسمان اور زمین، یہ روشنی، یہ اندھیرا، رات اور صبح کا آنا جانا، یہ سب چیزیں کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد دنیا اور آخرت، ان دونوں کے بارے میں بتایا کہ یہ دنیا بھی اللہ نے بنائی، اور ایک دور ایسا آئے گا جب انسان کو دنیا سے اٹھایا جائے گا اور اس سے پھر حساب کتاب ہوگا، آخرت کا دن۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں بتایا کہ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، یعنی ہم نے ایک ایسا زمانہ آیا تھا کہ ہم نے لوگوں کو زمین میں بہت زیادہ طاقت اور پاور دی تھی۔ ہو سکتی ہے وہ پاور سائنس اور ٹیکنالوجی ہو، یا ہو سکتی ہے کوئی اور دوسری پاور ہو، کوئی بھی ایسی طاقت ہو، یعنی وہ بہت مضبوط تھے، دنیا میں بہت زیادہ پاورفل تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا دور آیا ہو کہ جب ترقی زیادہ ہوئی ہو، لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو نہریں دی، ہم نے ان پہ بہت زیادہ نعمتیں دی، لیکن جب انہوں نے ناشکری کی تو ہم نے وہ سب کچھ ختم کر دیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے وہ دور کیسا ہو، اور اس کو ختم کر کے وہ ہمارے لیے سب کچھ مٹا دیا گیا کہ وہ دور کیسا تھا۔ اور ایک اور بات کہ اگر اللہ نے نعمتیں دی ہوں تو اس کے بدلے میں انسان کو، اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ترقی کا دورہ ہے، آپ کے پاس نعمتیں ہیں، اللہ نے بہت زیادہ آپ کو آسائشیں دی ہیں، تو پھر اطاعت ضرور کریں۔ نمبر 2 استغفار کریں۔ نمبر 3 صدقہ خیرات دیں۔ یہ 3 چیزیں ضرور کریں۔ جب آپ کے پاس اللہ نے بہت زیادہ نعمتیں دی ہوں تو یہ 3 چیزیں آپ ضرور کریں، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ آگے رکوع ہے آیہ نمبر 11۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اگلے رکوع میں ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو، جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یعنی زمین میں جب انسان چل پھر کر دیکھتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جھٹلانے والے جو تھے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا، ان کی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے الٹا دیا، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ ورلڈ ٹور کرنے والے ہیں، سیر و تفریح کرنے والے ہیں، ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ایک تو خالی لوگ ورلڈ ٹور کرتے ہیں اور عبرت حاصل نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگ جو ورلڈ ٹور کے ساتھ اللہ کی
جو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ساتھ نماز روزہ زکوٰۃ حج کرتے ہیں، تو پھر ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، یعنی جتنا کچھ آسمان اور زمین میں اتنی نعمتیں جو ہیں وہ کس کی ہیں؟ کہو سب کچھ قل للہ، کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اس لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا۔ یعنی اللہ نے اپنے اوپر کیا لکھ دیا ہے؟ رحمہ، اللہ رحیم ہے۔ اللہ ایک دم کسی پر نعمتیں کر کے روک نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا جو رحمت رحیم ہونے کا شیوا ہے وہ تدریجن ہے، درجن ہے، آہستہ آہستہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ نے یہ اپنے اوپر لکھ دیا، اس لیے کسی بھی نافرمان کو فوراً، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ادھر سے اللہ نے نعمتیں دی اور دوسری طرف سے اس نے ایک بھی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً سزا دے دی، ایسا نہیں ہے۔ اب دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں اللہ اس کو ایک ٹائم دیتا ہے، ایک وقت دیتا ہے، ایک ڈیل دیتا ہے، وہ سرکشیاں کرتا جاتا ہے، آخر کار ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب اس کی سرکشیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں، جب اس کی نافرمانیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتا ہے۔ قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا، یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، یعنی جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تباہی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے بچائے جس سے اللہ کا عذاب نازل ہو۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے، روزی لیتا نہیں ہے۔ کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سرے تسلیم خم کر دوں، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ جب بھی انسان گناہ کرے تو اس کو جب آخرت کا خوف ہوگا کہ ایک دن اللہ مجھے جمع کرے گا، ایک دن اللہ مجھے دوبارہ اٹھائے گا، تو اس وقت وہ گناہ کرنے سے ڈرے گا۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے اپنا بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اب سکسیس کیا ہوگی؟ وہ یہ ہوگی کہ جب جس پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے گا اسے سوال قیامت والے دن سوال نہیں کرے گا۔ اگر کوئی سوال سے بچ گیا تو گویا کہ وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ جس سے اللہ تعالیٰ سے حساب کتاب لینا بیٹھ گئے تو دیکھیں کہ پھر ایک سوال سے کئی سوال نکلتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے حساب و کتاب سے بچائے، بغیر حساب کے اللہ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے۔ کوئی ہے ایسا کہ جب کوئی نقصان پہنچائے تو اللہ کے علاوہ کوئی بچا سکتا ہو؟ اگر وہ تمہیں کسی بلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نقصان دینے پہ آئے تو کوئی پیر، کوئی فقیر آپ کو اس سے بچا نہیں سکتا۔ جب اللہ کسی سے بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو پوری دنیا مل کے زور لگا لے کہ اس کے ساتھ یہ بلائی نہ ہو، اس کے پاس یہ نعمت چھین جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ قادر ہے، کوئی دنیا کی طاقت اس نعمت کو روک نہیں سکتی۔ وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور داناؤ باخبر ہے۔ اللہ کو پتا ہے میں نے کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کس مقام پہ رکھنا ہے۔ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں، سب کو بتا دوں
کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا، کہو خدا تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ تو یہاں سے شرک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی اشتباہ پیش نہیں آتا۔ یعنی جن کو کتاب دی گئی ہے وہ اس بات کو اس طرح پہچانتے ہیں، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوسرا کتاب کو ایسے پہچانتے جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں۔ اب ہر ماں باپ کو اپنے بیٹوں کا پتہ ہوتا ہے اس کا کریکٹر کیسا ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، تو وہ لوگ تو جو مشرکین ہیں وہ تو کتاب کو اس سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ انا جو ہے انسان کو متکبر بنا دیتی ہے، انا جو ہے وہ انسان کو خسارے میں لے جاتی ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے، یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اب اس رکوع میں سب سے بڑی بات کیا کی گئی ہے؟ خسارہ کون سا ہے؟ خسارے میں کون سے لوگ ہیں کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو اللہ بنائی کوئی بھی چیز بنا کے اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ نے بنائی ہے، یہ اللہ نے فرمایا ہے، یہ اللہ نے کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر ظالم اور کوئی شخص نہیں ہوگا جو اللہ پر جھوٹا الزام لگائے، جھوٹ بولتا ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں اور ظالم کبھی فلاح پانے والے نہیں ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ ملٹیپل گاڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہے، صرف اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ تو اس لیے ایک اللہ کو، ایک گاڈ کو ماننا ہے۔ جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے، یعنی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پرینہ کے سوا کچھ نہیں، یہ تو قصے ہیں، داستانیں ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر اس کا انہیں کوئی شعور ہی نہیں ہے۔ کاش تم اس وقت ان کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والوں میں شامل ہو جائیں۔ یعنی قیامت والے دن یہ لوگ جو مشرک ہوں گے افسوس کریں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ اللہ، اور کہیں گے کہ ہمیں واپس بھیجا جائے تاکہ اب ہم نے دیکھ لیا کہ تو سچا رب ہے، تیرے نبی سچے ہیں، اب ہمیں دنیا میں واپس لوٹایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو دنیا میں واپس نہیں بھیجیں گے۔
काश तुम उस वक्त उनकी हालत देख सकते जब वो दोजख के किनारे खड़े किए जाएंगे। अब यहाँ क्या है, इमेजिनेशन। आप इमेजिन करें कि दोजख के किनारे जब इनको खड़ा किया जाएगा उस वक्त वो क्या कहेंगे कि काश कोई सूरत ऐसी हो हम दुनिया में फिर वापस भेजे जाएं। यानी अगर इंसान इमेजिन करता है कि क़यामत वाले दिन आप सारा मंजर देख रहे हैं और ये एक किताब कुरान ही है जो फ्यूचर को दिखा सकती है। ये कुरान ही है जो फ्यूचर को बता सकता है कि हमारा फ्यूचर क़यामत वाले दिन क्या क्या होगा, और दुनिया की कोई किताब जो है वो फ्यूचर के बारे में नहीं बताती। ये फ्यूचर है ना कि क़यामत वाले दिन, इमेजिन करें कि क़यामत वाले दिन दोज़ख के किनारे खड़े किए जाएंगे और उस वक्त वो कहेंगे कि काश कोई सूरत ऐसी हो कि हम दुनिया में फिर वापस भेजे जाएं और अपने रब की निशानियों को ना जुठलाएं और ईमान वालों में शामिल हो जाएं। और दर हकीकत ये बात वो महज इस वजह से कहेंगे कि जिस हकीकत पर उन्होंने पर्दा डाल रखा था वो उस वक्त बेनकाब होकर उनके सामने आ चुकी होगी। वरना अगर इन्हें साबिक जिंदगी की तरफ वापस भेजा जाए तो फिर वही सब कुछ करेंगे जिससे उन्हें मना किया गया है। वो तो हैं ही झूठे, इसलिए अपनी इस ख्वाहिश के इजहार में भी झूठ ही से काम लेंगे। अब इसमें हमने इस रुकू में क्या पढ़ा कि एक तो झूठ की तबाहियां, कि झूठ से इंसान जहन्नम तक पहुंच जाता है। इसी तरह से जुबान से झूठी बातें आखिरत में बर्बाद करने वाला अमल है। और दुनिया की शदीद मोहब्बत आखिरत पर, दुनिया की जब शदीद मोहब्बत इंसान करता है तो वो आखिरत का इनकार कर रहा होता है। तो इसलिए दुनिया ही सिर्फ नहीं मांगनी चाहिए, दुनिया ही की ख्वाहिश में इंसान को नहीं लगना चाहिए, बल्कि साथ साथ दुनिया के साथ आखिरत की भी तैयारी करनी होगी, आखिरत का भी सफर तैयार करना होगा। और वो हम किस तरह कर सकते हैं? अल्लाह ताला की इताअत करके, जो अल्लाह ने हमें काम बताए वो करके, जो जिनसे मना किया उनसे मना हो जाए, तो ये अल्लाह के हम आखिरत की तैयारी करेंगे। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, क़द खसिरल्लज़ीन कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह, नुकसान में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अल्लाह से अपनी मुलाकात की इतला को झूठ करार दिया। जब अचानक वो घड़ी आ जाएगी तो यही लोग कहेंगे, अफसोस हमसे इस मामले में कैसी तकसीर हुई, कैसी नेग्लेक्ट हुआ। और उनका हाल ये होगा कि अपनी पीठों पर अपने गुनाहों का बोझ लादे हुए होंगे। देखो कैसा बुरा बोझ है जो ये उठा रहे हैं। दुनिया की जिंदगी तो एक खेल है और एक तमाशा है। हकीकत में आखिरत ही का मकाम उन लोगों के लिए बेहतर है जो अल्लाह ताला से डरते हैं। अफला ताकिलून, फिर क्या तुम लोग अकल से काम न लोगे? ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें मालूम है कि जो बातें ये लोग बनाते हैं इनसे तुम्हें रंज होता है, लेकिन ये लोग तुम्हें नहीं जुठलाते, बल्कि ये जालिम दरअसल अल्लाह की आयत का इनकार कर रहे हैं। तुमसे पहले भी बहुत से रसूल जुठलाए जा चुके हैं, मगर इस तकज़ीब पर और उन अज़ियतों पर जो उन्हें पहुंचाई गई उन्होंने सब्र किया। अब मोमिन जो है वो जब तकलीफ आती है तो उस पे क्या करता है? सब्र करता है। अल्लाह यहाँ तक कि इन्हें हमारी मदद पहुंच गई। अल्लाह की बातों को बदलने की ताकत किसी में नहीं, और पिछले रसूलों के साथ जो कुछ पेश आया उसकी खबरें तुम्हें पहुंच चुकी हैं। ताहिम अगर इन लोगों की बेरुखी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती तो अगर तुम में कुछ जोर है तो जमीन में कोई सुरंग ढूंढो या आसमान में सीढ़ी लगाओ और उनके पास कोई निशानी लाने की कोशिश करो। अल्लाह चाहता तो इन सब को हदायत पर जमा कर सकता था। अब इसमें यह है कि जो जुठलाने वाले लोग हैं
یعنی جب آپ نے پڑھا کہ رسول جو تھے ان کو بھی جھٹلایا گیا اور انہوں نے صبر کیا، تو اس میں یہ ہے کہ جھٹلانے والوں کے دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ مبلغ ہیں، آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو پھر آپ کو کوئی جھٹلائیں گے بھی، آپ کی بات کو رد بھی کریں گے، تو ان کے دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں، کہیں ان کے دباؤ میں آ کر آپ اللہ کے دین سے رک نہ جائیں۔ اگر آپ کسی شادی بیاہ میں ہیں، آپ پردہ کرتے ہیں، تو دیکھ لیں کہ اگر وہاں پہ سارے لوگ، ساری عورتیں پردے میں نہیں ہیں، تو آپ اکیلے ایک پردے میں بیٹھے اپنے آپ کو مایوس نہ سمجھیں، اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں۔ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے دین کی سمجھ دیتا ہے، آپ فخر محسوس کریں۔ اور دوسرا ہم نے پڑھا جو خود قرآن سننے والے ہیں وہی ایمان لا سکتے ہیں۔ جو خود قرآن سنتے ہیں وہی ایمان والے ہیں۔ کچھ لوگ باتوں سے ایمان نہیں لے کر آتے، باتوں سے نہیں مانتے۔ تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اللہ کیا کہتے ہیں، اگر تمہیں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو۔ یہاں بھی صبر کی بات کہی گئی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لہٰذا فلا تکونن من الجاہلین، لہٰذا نادان مت بنو، ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں، رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا۔ اب یہاں سے مردوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی لبیک کون لوگ کہتے ہیں؟ جو قرآن کو خود سنتے ہیں، اور جو مردہ ہوتے ہیں، مردہ کا مطلب یہاں سے وہ لوگ نہیں جو مرے ہوئے ہیں، بلکہ وہ لوگ جن کے دل حق سننے سے مردہ ہیں، تو انہیں اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندوں کو دیکھ لو۔ یعنی جب یہ نشانی مانگتے ہیں کہ ہم پہ کوئی نشانی نازل کی جائے، یہ نبی کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آتا، تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ زمین میں جو چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ کتنی بڑی نشانی ہے۔ یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہے، اقسام ہے، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ زمین میں چلنے والے جانور کتنی بڑی نشانیاں ہیں، اور اسی طرح ہوا میں جو پروں سے اڑنے والے پرندے ہیں یہ بھی نشانی ہے۔ اب کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جب موسم آتا ہے سردی کا جس کنٹری میں، تو ایک وہ جو پرندے ہیں وہ اڑ کے ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ ان کے لیے صحیح موسم ہو، جہاں پہ ان کے لیے محفوظ ہو، تو وہ کئی ہزاروں میل دور سفر کر کے جاتے ہیں، اور جب موسم چینج ہوتا ہے پھر واپس اپنے ملک آ جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی نشانی ہے، اللہ نے ان کو کتنی بڑی عقل دی ہے، کتنے کئی مہینے وہ دوسری کنٹری میں دوسری جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں ان کے لیے موسم سوٹیبل ہوتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی نشانی ہے کہ وہ واپس اپنے گھونسلے میں اپنی جگہوں پر پھر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک جنگل میں ہزاروں درخت لاکھوں ہوتے ہیں، اور پرندہ جو ہے جب اپنا کھانا لینے جاتا ہے، اپنا گھونسلہ بناتا ہے، تو وہ واپس اسی جگہ آتا ہے جہاں اس نے گھونسلہ بنایا ہوتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو نہیں بھولتا، وہ اپنی جگہ کو نہیں بھولتا۔ یہ عقل کس نے دی ہے؟ پرندے کو یہ سوچنے سمجھنے کی عقل کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ انواع جو ہے ہماری ہی طرح کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نعمت ہم پہ، یعنی بہت بڑی اگر سمجھنے کی بات ہو تو لوگ اسی سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں سمجھتے وہ تو بڑی بڑی نشانیوں سے بھی نہیں مانتے۔ مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ جسے چاہتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے سیدھے رستے پر لگا دیتا ہے۔
इनसे कहो जरा गौर करके बताओ, अगर कभी तुम पर अल्लाह की तरफ से कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है या आखिरी घड़ी आ पहुंचती है, तो क्या उस वक्त तुम अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारते हो? बोलो अगर तुम सच्चे हो। अब देखिए यहाँ से, जब इंसान पर कोई बड़ी आफत, बड़ी मुसीबत आती है तो फिर वो किसको पुकारता है? कभी देखा है आपने, छोटी छोटी मुसीबतें आती रहती हैं, हम कोई बीमार हो जाता है डॉक्टर के पास, फिर भी उसको आराम नहीं आता, फिर कोई हकीम के पास, फिर भी आराम नहीं आता, फिर किसी दुआ दुरूद, जो दम दुरूद करने वाले उनके पास, आखिरकार बंदा थक हार जब जाता है, जब मुसीबतें बड़ी से बड़ी होती जाती हैं, तो फिर आखिरी घड़ी में इंसान किसको पुकारता है? अल्लाह पे, अल्लाह को पुकारता है। फिर जाए नमाज पकड़ता है, अल्लाह के दर पे आता है, अपने आप को अल्लाह के आगे रखता है कि अल्लाह तू ही शाफी है, अल्लाह तू ही शिफा देने वाला है। यानी कोई भी मुसीबत इंसान पे जब आती है तो आखिरकार जब सारे हीले हरबे वो आजमा लेता है तो काम नहीं आते, फिर आखिर में अल्लाह के पास आता है, तो फिर आके अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह को आवाजें देता है। उस वक्त तुम अल्लाह ही को पुकारते हो, बल इय्याहु तदऊन। अल्लाह क्या कहते हैं? उस वक्त तुम किसको पुकारते हो? अल्लाह को। फिर अगर वो चाहता तो उस मुसीबत को तुमसे टाल देता है, फयक्शिफु मा तदऊन इलैहि, तो फिर वो तुमसे मुसीबत को हटा देता है। ऐसे मौकों पर तुम अपने ठहराए हुए शरीकों को भूल जाते हो। ये वो मौका होता है जब मुसीबत इंसान पे आती है, फिर आखिरकार सारे बुत सब कुछ भूल बुला के, सारी जो वली होते हैं सारे सबको बुला के फिर इंसान अल्लाह की तरफ आता है। तो इसमें खैर अबू जहल के बेटे इकरमा का भी वाकया है। तो उसने आखिरकार जब कश्ती जो है वो डोले खाने लगती है तो उस वक्त वो फिर किसको पुकारता है? अल्लाह को। पहले तो वो बुतों को बुलाता है कि जो उनके बुत होते हैं उनके स्पेसिफिक नाम होते हैं, लेकिन फिर भी जब कश्ती में वो एक तूफानी आ जाती है, तुग़यानी आ जाती है, तो आखिर में जब कश्ती नहीं रुकती, स्टेबल नहीं होती, तो फिर वो किसको पुकारता है? अल्लाह को। फिर वो कहता है वो जो नबी कहता था, जो हमारे अंदर कई सालों से नबी कह रहा है, वो तो सही कहता था। उस वक्त इकरमा की आंखें खुली और उनके दिल ने आवाज दी, अगर यहाँ अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं तो कहीं और क्यों हो। यही तो वो बात है जो अल्लाह का वो नेक बंदा यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें 20 बरस से समझा रहा है और हम खामखा उससे लड़ रहे हैं। उस वक्त इकरमा फैसला करता है कि आज अगर ये तूफान रुक जाता है तो मैं सारी जिंदगी अपनी अल्लाह के नाम पे और उस नबी की इताअत में गुजार दूंगा। उस वक्त तूफान रुक जाता है और फिर कहा जाता है कि वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं और सारी जिंदगी जिहाद में लगा देता है। तो इसमें इन आयात में उसका भी जिक्र है, इकरमा का, जो अबू जहल का बेटा था। और इसमें हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है कि अगर कोई मुसीबत आ जाए तो अल्लाह ही को पुकारना है, आप फिर अल्लाह ही के दर पे आए। तुमसे पहले बहुत सी कौमों की तरफ हमने रसूल भेजे और उन कौमों को मसाइब व अलाम में मुब्तला किया ताकि वो आजिज़ी के साथ हमारे सामने झुक जाएं। बस जब हमारी तरफ से इन पर सख्ती आई तो क्यों ना उन्होंने आजिज़ी इख्तियार की, मगर इनके दिल तो और सख्त हो गए। कुछ लोग होते हैं कि जब उनको तकलीफ आती है तो अल्लाह के दर पर आते हैं और वो आजिज हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग आपने देखे होंगे अपनी जिंदगी में भी कि ऐसे लोग होते हैं, तकलीफ आती रहती है, तकलीफ से वो गुजर कर फिर और सख्त हो जाते हैं, फिर भी वो अल्लाह को नहीं मानते और शैतान ने उनको इत्मीनान दिलाया कि जो कुछ तुम कर रहे हो खूब कर रहे हो। फिर जब उन्होंने इस नसीहत को जो उन्हें दी गई थी बुला दिया तो हमने हर तरह की खुशहालियों के दरवाजे उनके लिए खोल दिए, यहाँ तक कि जब वो उन बख्शिशों में जो उन्हें अता की गई थी खूब मगन हो गए तो अचानक हमने इन्हें पकड़ लिया और अब हाल ये था कि वो हर चीज से मायूस थे।
اب اس رکوع میں ہم نے کیا پڑھا کہ جب مصیبت آئے تو اللہ کے در پہ اللہ کو پکارنا ہے، ایک اللہ کے در پہ آنا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ ہر وقت اپنے اللہ سے لو لگا کے رکھتا ہے۔ اب دیکھیں کہ انسان پہ جب مصیبتیں آتی ہیں، اب آپ وائرس ہی لے لیں، کرونا وائرس کتنی چھوٹی سی آزمائش ہے، چھوٹا سا وائرس ہے جو آپ مائکروسکوپ میں دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ آپ دیکھ نہیں سکتے۔ تو جو اللہ نے مچھر کی مثال بیان کی تھی اس میں کیا تھا کہ ہم انسان مچھر کو حقیر سمجھتے ہیں، لیکن اگر اللہ مچھر سے کام لینے پہ آئے تو اس سے بھی بڑے بڑے کام لے لیتا ہے۔ تو اس کو ہلکا، مچھر کا جو مثال ہے اس کو بھی ہلکا نہ لیں، اللہ جس سے چاہتا ہے اپنا کام لے لیتا ہے۔ تو یہ وائرس کیا چیز ہے جس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں 3 سالوں سے لیا ہوا ہے، 2019 سے سٹارٹ ہوا اور ابھی تک یہ وائرس جو ہے اس سے خوف زدہ ہے، اس سے لوگ ڈر رہے ہیں، ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں۔ تو یہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ جس سے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے انسان پہ مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ کی مخلوقات ہیں، جب اللہ کی مخلوقات اتنی اسٹرانگ ہیں، اتنی پاورفل ہیں، تو پھر اللہ کتنا پاورفل ہے۔ جس کو بن میں ڈال کے پھر جب انہوں نے نصیحت کی تو انہی کی گئی تھی بلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ اب پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ اب یہاں سے اس آیت میں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، اس میں دیکھیں کہ کبھی کبھار انسان اللہ تعالیٰ انسان کو دے کر آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب بھی ہوتا ہے بندے پر، جب بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ اس کو خوشحالیاں دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر انسان کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازتا ہے، خوشحالیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، ان کے لیے ہر طرف سے کیا ہوتا ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں۔ انسان اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ آخر اچانک ایک ایسا عذاب آتا ہے، ایک ایسی مصیبت آتی ہے کہ انسان کی وہ ساری لگژری، ساری سہولتیں، ساری فیسلٹیز ختم کر دی جاتی ہیں۔ تو اس آیت میں کیا ہے کہ کبھی کبھی انسان، اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھ کر بھی آزماتا ہے۔ پھر جب انہوں نے نصیحت کی جو انہیں دی گئی تھی، بلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے، اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا، اب قل یہاں پہ آ رہا ہے، قل کہہ دیجئے، تو قل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آرڈر کے طور پہ، ایک حکم کے طور پہ ہوتا ہے کہ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو۔ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی چیز بنائی ہے، آنکھوں کی بنائی، نظر جو ہے جب آئی سائٹ ویک ہو جاتا ہے تو کون ہے جو آئی سائٹ دیتا ہے؟ کتنے ڈاکٹر زور لگا لیں، کیا کوئی دے سکتا ہے؟ کوئی بینائی کسی کو نہیں دے سکتا اللہ کے سوا۔
اللہ ہی ہے. کسی کی سماعت چلی جائے تو پھر کیا ہے, آلے لگاتے ہیں. کیا وہ نعمت جو پہلے انسان سن پاتا تھا, کیا وہ نعمت اس کے برابر ہو سکتی ہے؟ آپ آلے لگوا لیں تو نہیں ہو سکتی. بینائی کیسے واپس آ سکتی ہے؟ آپ آپریشن کے بعد آپ دیکھیں کہ لینزز یا گلاسز لگوائے جاتے ہیں, تو وہ نعمت جو آپ کو پہلے دی گئی تھی وہ اس طرح کی نہیں ہو سکتی جو اللہ دیتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے اگر انسان دیکھے تو اللہ تعالی کو ہم پھر پہچان سکتے ہیں. ہم پہچانتے ہیں ہماری باڈیز میں اتنی چیزیں ہیں کہ اگر ہم انہی کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمتیں ہمیں دی ہیں. ہمارے اعضاء, ہمارا جسم مکمل پیدا کر دیا ہے, تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا علانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں. پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. تو رسولوں کی بات ماننا, ان کی اطاعت کرنا, جو اس انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس پر کوئی غم نہیں ہوگا. تو اللہ تعالی رسولوں کو ہم پر بھیج کر ہمیں الرٹ کرتے ہیں, ہمیں بتاتے ہیں کہ کون کہاں پہ کیا غلطی کر رہا ہے اور کون اللہ کے کتنا قریب ہے. تو گمراہ جو لوگ ہیں ان پہ ایک الارمنگ سچویشن ہوتی ہے جب پیغمبر آتے ہیں, رسولوں کو بھیجتا ہے تاکہ ان کو ڈرائیں, ان کو ہوش دلائیں کہ تم غلط کام کر رہے ہو. ان کو چاہیے کہ زندگی پر نظر ڈالیں کہ کہاں جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے نا, این تذہبون, تم کہاں بھاگے جا رہے ہو, کہاں بھٹکے جا رہے ہو. تو اللہ انسان کو تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, این تذہبون, تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو, کہاں پھرتے جا رہے ہو؟ کیا تم اللہ کی نشانیوں کو کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھتے؟ تو جب آپ زندگی میں ریشیو اینڈ پرپورشن کو صحیح طرح سے اس کے مقام پہ رکھیں گے تو پھر ہی آپ کھلی آنکھوں سے اپنے نبی کی باتوں کو سنیں گے اور اللہ کی باتوں کو اور اطاعت کریں گے تو پھر ہی زندگی میں کامیابی ہے. اور جب آپ اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا خوف علیہم ولا یحزنون, قیامت والے دن میرے بندوں پر کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا. والذین کذبوا بآیاتنا, اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے. پھر ان سے پوچھو کہ اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اب عالم الغیب کون ہے؟ اللہ تعالی. غیب کی سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا. اللہ اس وقت قیامت والے دن اکیلا بادشاہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کے سفارش کرے. شاید کہ اس نصیحت سے متنبہ ہو کر وہ خدا ترسی کے روش اختیار کر لیں. اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو. اب یہاں پہ ایک بڑا لیسن ہے مبلغ کے لیے جو تبلیغ کرنے والے ہیں
کہ صرف کسی کی پاکٹ کو دیکھ کر ان کو اپنے قریب نہ کیا جائے، بلکہ غریب امیر سب لوگوں کو دعوت عام دینی چاہیے، دعوت عام ہونی چاہیے، ہر بندے کو دعوت دینی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو پاکٹ کا مضبوط ہے اس کو اپنے قریب کریں اور جو غریب ہے اس کو دور کریں۔ جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں، اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں کسی چیز کا بار ان پر نہیں، اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے۔ دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے؟ ہاں، کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ یعنی مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ جو غریب لوگ ہیں، کیا یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا؟ اب دیکھیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی اور صحابہ جو غریب تھے، جو غلام تھے، اب ان کو دیکھ کر مشرکین اپنے برابر جب دیکھتے تھے کہ ایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور قرآن کی نظر میں تو یہ سب وہ افضل ہے کہ جو تقوی میں افضل ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے نزدیک تو اس کا رتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ تو کسی کی پاکٹ کو نہیں دیکھتا کہ کون امیر ہے تو اس کی رسپیکٹ اس کو جنت دینی ہے اور غریب ہے تو اس کو جنت کا طبقہ چھوٹا دینا ہے یا جنت نہیں دینی۔ اللہ کے ہاں جنت میں کون جائے گا، اللہ کے ہاں رسپیکٹیبل کون ہے؟ وہ شخص جو ایمان میں مضبوط ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو جو مشرکین تھے وہ اپنے آپ کو معزز سمجھتے تھے کہ ہم معزز ہیں، بلال، عمار، صہیب اور خباب یہ سارے کیا ہیں؟ یہ تو غریب ہیں اور ہمارے سے برابر کیسے ہو سکتے ہیں، ہمارے سے رتبے میں کیسے اعلیٰ ہو سکتے ہیں؟ تو اس میں کفار کا تکبرانہ انداز کہ یہ غلام ہے اور ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں، ان کا رویہ دیکھیں کہ یہ کیسے ان کے ساتھ پیش آتے تھے، وہ کیسے بلال کو دھتکارتے اور مارتے تھے۔ انہوں نے دنیاوی متاع کو اپنے آپ کے ساتھ، یعنی دنیاوی جو سامان تھا اس کو انہوں نے ترجیح دی اور ان کے مقابلے میں یعنی عقل کو دیکھا جاتا تھا، عقلی لحاظ سے وہ کیا کہتے تھے کہ ہم مال والے ہیں، ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ کے قریب کون ہے؟ جو تقوی میں زیادہ ہو۔ دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کہ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل ہوا ہے؟ ہاں، کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ اب اللہ کس کو جانتا ہے؟ جو شکر گزاری کرنے والا ہے ان کو۔ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دینے والا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ جب کوئی انجانے میں گناہ کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ انجانے میں گناہ کرا، غلطی کری تو اللہ سے توبہ کری تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے، یعنی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہو ان کی بندگی نہیں کرنی، مجھے منع کیا گیا ہے۔ کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر تم نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا۔ کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی عذاب کے لیے۔
فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کر دیتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہو اگر کہیں وہ چیز تمہارے میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا ہے۔ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے واقف ہے۔ اب یہ آیت جو ہے یہ سب سے بڑی آیت ہے، اس کے علم پر عظیم ترین آیات میں سے یہ آیت ہے جو علم الغیب بھی ہے، یعنی یہ ساری چیزیں جو جس میں علم الغیب بیان کیا ہے، اللہ ساری غیب کی کنجیاں کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، بر و بحر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو، خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کون ہے جس کے پاس یہ قدرت ہے غیب کی؟ اللہ۔ کوئی ایسی قدرت نہیں ہے اللہ کے علاوہ کہ جو سمندر کے اندر کوئی دانے کو بھی پہچان سکے کہ وہ کہاں ہے اور کس نے کھایا اور کب کھایا۔ تو یہ اللہ ہی ہے جو سب کچھ جانتا ہے، وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے۔ یعنی یہاں سے مراد نیند ہے کہ رات کو نیند دیتا ہے اور صبح جگاتا ہے، اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے۔ یعنی نیند طاری کرنا اور صبح جگا لینا یہ سارا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے۔ تو نیند جو ہے نا اس کو موت صغرا بھی کہا گیا ہے، چھوٹی موت بھی کہا گیا ہے۔ تو اب جب نیند کے بعد انسان اٹھے تو نیند جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، جاگے جب انسان تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، دعا کیا کرے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا کرنی چاہیے۔ پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو، آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے مقرر کیے ہیں وہ ہماری حفاظت و نگرانی میں لگے رہتے ہیں، ہمارا ہر عمل لکھتے جاتے ہیں تاکہ وہ قیامت والے دن گواہ بنے۔ ثم ردوا الی اللہ، پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو، صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر چیز سے، ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں،
شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ پھر تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا ہوں۔ ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے۔ عنقریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ اگر کبھی شیطان تمہیں بلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ اب یہاں پہ اس آیت میں کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، کہ ہماری آیات میں جو نکتہ چینیاں کرتے ہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ یہاں پہ سوشل ڈسٹینس سکھایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہو جو کہ اللہ کے بارے میں، اللہ کی آیات کے بارے میں نکتہ چینیاں کرتے ہیں، ان سے فاصلے میں رہو۔ لیکن جب وہ اس نکتہ چینی سے باز آ جائیں تو پھر ان کے ساتھ گفتگو کرو۔ گفتگو اس لیے کرو تاکہ وہ ان کو سمجھاؤ دین کے معاملے میں، تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹیں۔ تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ اگر کبھی شیطان تمہیں بلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ اگر وہ بار بار نکتہ چینیاں کرتے ہیں دین کے معاملے میں تو پھر ان کے پاس نہ بیٹھو۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی نکتہ چینیاں کرنے سے باز آ جاتا ہے تو پھر آپ ان کو سمجھائیں، کیونکہ آپ کا کام سمجھانا ہے، ان کو نصیحت کرنا آپ کا کام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ ہاں، مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور گروہ ہر ممکن چیز فدیہ میں دے کر چھوٹنا چاہے، یعنی اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نہ اس کی سفارش قبول کریں گے نہ اس کا فدیہ قبول کریں گے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ استغفر اللہ۔ ایسے لوگ جو دین کو نہیں مانتے، جو اللہ اور اس کے نبی کی باتوں کو نہیں مانتے، جو دین کو کھیل اور تماشا بناتے ہیں، دنیا کی زندگی فریب ہے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور قرآن کو نصیحت نہیں پکڑتے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کوئی سفارش قبول نہیں کرے گا، کوئی حامی و مددگار۔ دنیا میں تو انسان اپنے مددگار 100 لے آتا ہے، سفارشی لے آتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کسی کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ زمین اور آسمان بھر کے بھی فدیہ دینا چاہے کہ میں اس گناہ سے چھوٹ جاؤں، اس غلطی سے بچ جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے جو ان حق کو جھٹلانے کی وجہ سے، جو انہوں نے حق قرآن اور سنت کو جھٹلایا، اس وجہ سے ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان،
جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے، تو کیا اب ہم اپنے الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگرداں پھر رہا ہو؟ در حقیقت اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مال کے کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو۔ نماز قائم کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اسی دن وہ ہو جائے گا۔ اس کا ارشاد عین حق ہے، یعنی جب اللہ کہے گا تو حشر قائم ہو جائے گا، اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی۔ وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم اور دانا و باخبر ہے۔ اللہ تعالی قیامت والے دن جس دن چاہے گا، جس وقت جس گھڑی چاہے گا قیامت برپا ہو جائے گی۔ کسی کا اللہ انتظار نہیں کرے گا کہ یہ نیکی کی طرف آئیں گے تو پھر ہی قیامت آئے گی، ایسا نہیں ہے، اللہ قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ کیسی آرگومنٹ، کیسی بحث ہو رہی ہے باپ اور بیٹے میں کہ تم ایسے بتوں کو خدا بناتے ہو، اگر تم بناتے ہو تو تم کھلی گمراہی میں ہو۔ ابراہیم کو ہم اس طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا، ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں، یعنی میں جو ڈوب جانے والے ہیں میں تو ان کو مانتا نہیں، وہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، کتنا یہ چمکدار سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھا، اے برادران قوم، اے میرے بھائیوں، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، یعنی بت جن کو تم ہاتھوں سے بناتے ہو اور ان کو خدا مانتے اور پوجتے ہو، میں ان سب سے بیزار ہوں۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں شرک سے بچائے۔ شرک کیا ہے؟ ہم کوئی بھی بیماری آتی ہے، دوائی لیتے ہیں تو دعا کے ساتھ، ٹھیک ہے دعا ایک سبب ہے، میڈیسن سبب ہے، ایک ذریعہ ہے آپ کو بیماری سے بچانے کا، لیکن آپ یہ کہیں کہ مجھے اللہ کے حکم سے میں نے فلاں دوائی کھائی تو میں صحت یاب ہو گیا، اللہ کے حکم سے فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے، فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا تو الحمدللہ مجھے شفا ہو گئی، یعنی پہلے اللہ، باقی بعد میں میڈیسن، ڈاکٹر، سبب باقی بعد میں، پہلے اللہ تعالی۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، یہ ساری شرک کے زمرے میں آتی ہیں۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا، کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کیسے ڈروں؟ آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں؟
جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہو، نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ یعنی کون سا فریق ایسا ہے جو حق پر ہے؟ حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ حقیقت میں راہ راست پر کون ہے؟ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، ظلم کا مطلب یہاں سے شرک ہے، شرک کے ساتھ جنہوں نے ملایا نہیں ہے۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا ہے۔ ان ربک حکیم علیم، تمہارا رب نہایت ہی حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ اب اس میں ہم نے کیا پڑھا کہ ایک تو کھلا شرک جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور اس کے باپ وغیرہ کرتے تھے۔ ابراہیم کا علمی طریقہ وہ کیا تھا؟ رفتہ رفتہ دین کی طرف لے کے آنا، ایک دم، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہ چاند کو دیکھ کر اور کہا بس یہی رب ہے، یہ اس کے بعد انکار، بلکہ رفتہ رفتہ لوگوں کو اسلام کی طرف لے کے آنا، دین کی طرف دعوت دینا۔ اور دوسرا یہ توریہ کا طریقہ۔ توریہ کیا ہوتا ہے؟ کہ سچ کو ایسے بیان کرنا کہ سامنے والا حقیقت کو سمجھ نہ پائے، اور پھر دوسرے جو لوگ ہیں وہ اس کا نقطہ جو ہے اس کو دیکھ پائیں، سمجھ لیں۔ تو اس میں مبلغ کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ ایک مبلغ کی شخصیت کیسے ہونی چاہیے، ایک مبلغ کیسا ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک کانفیڈنٹ ہوتا ہے، بااعتماد، بہادر ہوتا ہے مبلغ، نروس نہیں ہوتا، انڈر کانفیڈنٹ نہیں ہوتا، نہ وہ بزدل ہوتا ہے۔ جو مبلغ ہے وہ ذہین ہوتا ہے۔ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذہانت کے ساتھ کیسے کیسے جواب دیے۔ تو مبلغ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ذہین ہوتا ہے، انٹیلیجنٹ ہوتا ہے اور کام رہتا ہے۔ ایک ہی دفعہ اگر کسی نے انکار کر دیا تو غصے میں نہیں آتا، بلکہ وہ تحمل مزاج ہوتا ہے۔ تو یہ کوالٹی ساری ابراہیم علیہ السلام کی، کتنے رحم دل، نرم دل تھے، کس طرح سے انہوں نے آہستہ آہستہ لوگوں کو دین کی طرف لے کر آئے، کیسے انہوں نے دعوت دی۔ تو یہ سارا طریقہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتا دیا، یہ ہمارے اندر کوالٹیز ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی۔ اسی طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اسی کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو راہ راست پر ہر ایک ان میں سے صالح تھا۔ اسی کے خاندان سے اسماعیل، الیسع اور یونس اور لوط کو راستہ دکھایا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت دی۔ نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا اور انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔
لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا. یعنی جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ گزرا، 18 انبیاء جو اس آیت میں یہاں گزرے، جو شرک سے بچانے آئے تھے، ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ شرک سے بچانا. یہ مشعل راہ ہیں. تو اس میں سب کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ نیکوکار تھے، ان میں شرک کا شبہ نہیں تھا، شک نہیں تھا. اور یہ ہماری ہدایت ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے نوازتا ہے. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی. اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو. یعنی وہ جو ہدایت یافتہ کون؟ انبیاء. اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجرت، کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. اللہ یعنی انبیاء جو تھے جب وہ تبلیغ کرتے تھے تو اجرت کے لیے نہیں کرتے تھے، پیسوں کے لیے تبلیغ نہیں کرتے تھے. یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے. دین والا جو ہے وہ خلوص کے ساتھ دعوت دیتا ہے، اس کی ڈیمانڈ اجر نہیں ہوتی کہ مجھے دنیا میں صلہ دیا جائے گا، میری شہرت ہوگی، مجھے لوگ اچھا سمجھیں گے. وہ خلوص اور بے غرضی کے ساتھ دین کی تعلیم دیتا ہے. یہ آج میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا. ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے. ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لایا تھا علیہ السلام، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، سب تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو. اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو، آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ، پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو. اسی طرح اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، یعنی جو تورات تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اسی کی طرح یہ کتاب قرآن بھی ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے. بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبہ کرو. جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. جو پابندی کرنے والے ہیں وہ لوگ آخرت کو بھی مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں آخرت پر. اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی. حقیقت میں ان پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا. کاش تم ظالموں کو اس حال میں دیکھ سکو جب کہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ جب مشرکین جو ہوں گے، کافر جو ہوں گے، اللہ کو نہ ماننے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والے، جب ان کی جان نکالی جاتی ہے تو ایسے نکالی جاتی ہے جیسا کہ کانٹے دار چیز ہو، کانٹے دار، اور اس کے اوپر ململ کا کپڑا ڈالا جائے تو پھر آپ اس کو کھینچیں
تو وہ ململ کا کپڑا سارا پھٹ جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو فرشتے ہیں اللہ کے، وہ اللہ اسی طرح سے ان کی موت، ان کی جان نکالتے ہیں کہ ان کے بدن سے جب جان نکالتے ہیں تو ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو دین والے ہیں، اللہ کو ماننے والے، اللہ کے پیارے، ان کی جب روح نکلتی ہے، فرشتے نکالتے ہیں تو وہ ایسے جیسے مٹکے میں پانی ہوتا ہے، جب آپ اس کو ایک دم بہاتے ہیں، نکالتے ہیں پانی تو وہ آرام سے نکل جاتا ہے۔ اس طرح سے جو مومن ہوتا ہے اس کی جان بڑی آسانی سے نکلتی ہے، لیکن جو کافر ہے اس کی جان بڑی سختی سے فرشتے اس کو مار مار کر اس کی جان نکالتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سکرات موت کے وقت آسانیاں فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، لو اب تم ویسے ہی تن تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا۔ جو شرک کرنے والے ہوں گے وہ اپنے بتوں کو، اپنے دیوتاؤں کو دنیا میں ہی میں چھوڑ کے جائیں گے، آخرت میں اللہ کے ہاں قیامت کے وقت ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جیسے انسان پیدا ہوتا ہے تو اکیلا ہوتا ہے، اس وقت اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتے، یعنی بدن پہ کپڑا تک نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ کہتے ہیں قیامت والے دن ہم ان کو حاضر کریں گے اکیلا، جیسے ہم نے پہلی مرتبہ ان کو اکیلا پیدا کیا تھا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے سامنے تمہارے ان سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زعم کرتے تھے، گمان کرتے تھے کہ یہ آخرت میں ہمارا ساتھ دیں گے، ہماری سفارش کریں گے، یہ گنج بخش، یہ علی حجویری، یہ سارے تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ قیامت والے دن انسان اکیلا ہوگا۔ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ان اللہ فالق الحب والنوى۔ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے۔ یہ سارے کام تو کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر تم کدھر بہتے چلے جا رہے ہو؟ دیکھیں اللہ کی قدرت کیا ہے، کیسے ایک دانے سے اللہ تعالی بالی بناتا ہے۔ یہ اللہ کی ہی قدرت ہے، کوئی اور انسان نہیں کر سکتا، کوئی اور شخصیت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کروا رہے، فالق الاصباح، پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، یعنی اندھیرے سے اللہ تعالیٰ صبح نکالتا ہے۔ اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اسی نے چاند اور ستاروں کو طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا ہے۔ یہ سب اسی کی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں۔ اب خیال کریں کہ اگر سارا دن، یعنی اگر اللہ دن اور رات نہ بناتا تو 24 گھنٹے دن ہی دن ہوتا تو انسان کو سونے کا موقع کہاں ملتا؟ انسان تو مٹیریلسٹک دنیا میں، مٹیریلسٹک چیزوں میں بھٹکا رکھتا کہ اب یہ بھی کما لو، یہ بھی بنا لو۔ 24 گھنٹے انسان مشین کی طرح کام کرتا رہتا، اس کو سونے کا موقع ہی نہ ملتا، کیسی زندگی ہوتی؟ خیال کرے۔ اسی طرح اگر اللہ دن کو بناتا ہی نہ، 24 گھنٹے رات ہی رات رہتی تو انسان کے لیے پھر بھی یہ صحیح نہیں تھا کہ سارا، آپ دیکھیں کہ اگر آپ 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے اگر نیند پوری کرتے ہیں تو اگر ایک دن آپ 12 گھنٹے سوتے رہیں تو انسان کی باڈی کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک بیمار اور لاغر لگتا ہے، کمزور لگتا ہے۔ اللہ کا یہ سلسلہ جو رات اور دن کا آنا جانا، سورج اور چاند کا نکالنا، یہ سب اللہ کی قدرت کا بہت بڑا، اللہ کی قدرت اس میں ظاہر ہے۔ اللہ نے یہ بہت بڑی ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں۔ اب سردیوں میں جب ہمارے ادھر یوکے میں موسم ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ سارا دن، صبح بھی اندھیرا، تھوڑی دن روشنی آتی ہے اور پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، رات اتنی لمبی ہوتی ہے، لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر یہ نظام سمر، گرمی سردی کا
یہ ویدر کا اگر ایسا نہ بناتا، 4 موسم 3 موسم نہ ہوتے تو کیا ہوتا پھر؟ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے انسانوں پر۔ الحمدللہ اللہ نے یہ جو موسم ہم پر بنائے، دن رات کا آنا جانا بنایا، رات کو سکون بنایا، دن کو ہمارے کام کاج کے لیے بنایا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، یعنی ایک جان سے، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ ہے، یعنی ایک دن اللہ نے ایک جگہ مقرر کی ہے، قبر اور پھر قیامت۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ اور اپنی نشانیاں یاد کرا رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے کتنی نشانیاں دلائی، ہمیں یاد کروائی۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ اب دیکھیں کہ بارش سے کتنی نعمتیں پیدا ہوتی ہیں، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات اگائی۔ بارش سے اللہ نباتات اگاتا ہے، فروٹس، پھل، یہ غلہ، یہ سبزیاں، یہ سب کس سے آتی ہیں؟ بارش سے۔ پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بتہ چڑے ہوئے دانے نکالے۔ اب درخت جب پیدا کیے اس سے تہ بتہ کیسے گچھے بنے ہوتے ہیں، بنچز ہوتے ہیں، چڑے ہوئے دانے نکالے، اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے۔ کھجوروں کو کبھی دیکھا درخت پہ لگے ہوئے کس طرح گچھے جڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ سبحان اللہ۔ جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں۔ اور انگور کو دیکھیں کیسے اللہ نے پرویا ہے، کیا ہم پرو سکتے ہیں انگوروں کو؟ ایسے بنا سکتے ہیں گچھے؟ زیتون اور انار کے باغ لگائے۔ اب انار کو دیکھیں جب آپ کاٹتے ہیں، سبحان اللہ، کیسے اس کے اندر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہوتا ہے، جوڑا ہوتا ہے، جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں۔ اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو۔ پھل دیکھیں کبھی ملتے جلتے؟ آپ دیکھیں کہ مالٹے کی کئی اقسام لے لیں، ملتے جلتی ہیں۔ پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور سے دیکھو۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتی، ہم اللہ پر، اس کی کتابوں، فرشتوں، سب پر، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہے ایمان والے جب غور سے دیکھتے ہیں ان نعمتوں کو تو اللہ کی قدرت کو جانتے ہیں کہ اللہ تیری شان، تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا بڑا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے۔ جنوں کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دی۔ اللہ کے لیے کیا کر دیے؟ بیٹے اور بیٹیاں، حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے۔ اللہ نے کس نے پیدا کیا زمین آسمان؟ اللہ نے۔ اَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا اسی کی بندگی کرو اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے۔ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آئیں۔ اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا۔
وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو، کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کرتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، اور ان مشرکین کے اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ تم کو ہم نے ان پر پاسباں مقرر نہیں کیا اور نہ تم ان پر حوالہ دار ہو۔ اے نبی اے ایمان والو، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے۔ ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔ ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا 7واں سپارہ مکمل ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔